اچانک دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہو کی بک بک شروع ہو گئی۔ آ گیا بڈھا چائے کا خرچ بڑھانے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ جاوید صاحب چونک سے جاتے بہو کی حقارت آمیز بات ان کے لیے تھی یا دستک دینے والے کے لیے؟ انہوں نے خود کو تسلی دی، ہو نہ ہو بہو نے یہ باتیں آنے والے کے لیے کہی ہے۔ ان کے سلسلے میں ابھی اتنا گھٹیا سلوک کی نوبت نہیں آئی، لیکن انہیں خیال آیا آنے والے کے بہانے یہ سب کہیں انہیں ہی تو نہیں سنایا جا رہا۔ جاوید صاحب نے ایک پوتے کو آنے والے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا۔ بہو نے تنگ مزاجی کے ساتھ کہا، وہی آپ کے دوست قمر صاحب ہیں، انہیں کوئی اور کام نہیں کہ آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ جاوید صاحب باہر آئے۔ دونوں دوست گلے مل کر اپنے اپنے سینے کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیوں بھائی جاوید، کیا حال ہے؟ کیا پوچھتے ہو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد حال چال بیٹوں کی نظریں ہمیں پہچانتی ہے، بس یہی غنیمت ہے۔ یہ بات تو ہے بھائی، ہم تو سمجھتے تھے کہ تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد زندگی کی آخری دور سکھ چین کے سانس لیتے ہوئے گزرے گا، لیکن اب تو خود اپنی ذات زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئی۔ قمر صاحب نے گلا صاف کیا اور بھیگی ہنسنے کی کوشش کی۔ صاف لگتا تھا کہ ان کی ہنسی کے پیچھے درد کا دریا موجن ہے۔ پھر دھیمے لہجے میں بولے، دوست کیا زمانہ ہے، ماں باپ کتنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بعد میں سارے بچے مل جل کر بھی ماں باپ کی کفالت نہیں کر پاتے۔ قمر صاحب کی آنکھیں کئی دور کو گئی۔ جاوید صاحب بھی یہ بات سن کر سوچے میں گم ہو گئے۔ اچانک ان کو اپنے اندر سے آواز آئی، شاید سماجی ارتقاء کے پیچیدہ عمل کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے چکی کے پیچھے گرد اڑتی ہی ہے۔ دونوں بہت دیر تک یوں ہی پرانی یادیں تازہ کرتے رہے، مگر اندر سے چائے نہیں آئی۔ قمر صاحب نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا، جاوید میاں نے انہیں چائے کے لیے روکا، پھر اندر گئے۔ دبی زبان سے بہو کو چائے کے لیے کہا، باہر آ کر بیٹھے۔ کچھ وقت گزر گیا مگر چائے نہیں آئی۔ جاوید صاحب پھر اندر گئے۔ اس بار ڈرتے ڈرتے انہوں نے پوتے سے اپنی ماں کو چائے کے لیے یاد دلانے کو کہا۔ پھر جاوید صاحب باہر آ گئے۔ اسی طرح جاوید میاں کئی بار اندر گئے، باہر آئے۔ قمر صاحب نے کئی بار اٹھنا چاہا اور جاوید صاحب نے انہیں بٹھایا کہ چائے پی کر جانا، مگر چائے نہیں آئی۔ بالآخر قمر صاحب نے دوستی کا برہم رکھنے کے لیے کہہ دیا، جاوید میاں میں نے ایک ضروری کام جانا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا، چائے ادھر رہ گئی، پھر کبھی پی لوں گا۔ رخصت ہوتے وقت دونوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، دل پر منو بوجھ تھا، دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھوں میں ریشہ تھا، ہونٹوں پر عجیب کپکپاہٹ۔ کسی سے کہیں، کیوں کر کہیں، کہنے سے کیا ہوگا؟ بیٹا ان کی باتوں پر کان دھرے گا، بہو کی سرزنش کرے گا، یا ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا؟ جاوید صاحب اندر آ کر اپنی سلخوردہ پلنگ پر لیٹ گئے۔ ان کے ہاتھ پیشانی پر تھے، آنکھیں بند تھی، ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے سارے بچوں کی اچھی طرح پرورش کی، کیا سارے بچے مل کر بھی مجھے سہارا نہیں دے سکتے؟ اچانک ان کے ذہن میں سوال اٹھا، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کی خبر گیری کی تھی؟ ان کی دل میں ہوک اٹھی، والد کی وفات کے بعد اماں کا کتنا خیال رکھا تھا شروع کے دنوں میں، مگر پھر اس محبت اور دیکھ بھال کے جذبے پر مصروفیت کے گرد پڑنے لگے۔ انہیں یاد آیا کہ کبھی کبھی اماں اس بات پر ناراض ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی کہ میں مہینوں ہو گئے ان کے کمرے میں ان کا حال احوال پوچھنے داخل نہیں ہوا۔ وہ میری صورت دیکھنے کو ترستی تھی اور میں صرف ان کی شکوں پر سر جھکا کر رہ جاتا۔ ہر بار وعدہ کرتا اب ایسا نہ ہوگا اور ہر بار بھول جاتا۔ پھر اماں نے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیا، اگرچہ میری بیوی ان کے کھانے پینے اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، مگر اولاد تو اولاد ہوتی ہے، مجھے دیکھنے کے لیے دن رات تڑپتی تھی، پر مجھے ان کی فکر کہاں تھی؟ میں تو اپنے بچوں کے مستقبل بنانے میں دن رات مصروف تھا۔ ان کی باتیں یاد تو آتی مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ پھر ایک رات اماں کی طبیعت خراب تھی،
میری بیگم نے انہیں دوائی دے کر سو جانے کو کہا، مگر اماں مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ بیگم نے مجھے آفس فون بھی کیا کہ گھر آ جائیں، اماں کی طبیعت خراب ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آفس میں کام زیادہ ہے، میں لیٹ آؤں گا، تم اماں کو دوائی دے دو، میں اماں سے صبح ملاقات کر لوں گا۔ اس رات اماں سوئی تو پھر کبھی نہیں جاگی۔ میں کتنا تڑپاتا، کتنی بار اپنے وعدے وفا کرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر اس دن وہ سچ مچ کی روٹھ گئی تھی۔ میں لاکھ اماں اماں پکارتا رہا، میرے ایک نہ سنی اور وہ چلی گئی۔ اے کاش، مگر اب کیا فائدہ؟ اس سوال کا واضح جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کو خیال آیا، یہ روایت بدلنی چاہیے، کسی بھی قیمت پر بدلنی چاہیے، اس نسل میں نہیں تو آئندہ نسل میں، بیٹے کے ذریعے نہیں تو پوتوں کے وسیلے سے۔ جاوید صاحب کی آنکھوں میں امید کی کرن جلملانے لگی۔ نگاہت کے باوجود انہیں اپنے اندر ایک نئی طاقت کا احساس ہوا۔ ایک نئی توانائی کے ساتھ وہ اٹھے۔ اپنے سب سے چھوٹے 1 سال کے پوتے کو انہوں نے پیار سے پکارا، عمر آجا بیٹے، دادا کے ساتھ کھیلے گا، زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے گا۔ پاؤں پاؤں بڑھتے ڈگمگا کر چلتے ہوئے پوتے نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ جاوید صاحب نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، عمر قریب آیا، انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیوں بیٹے، تو تبدیلی لائے گا نا؟ پوتے کو دادا کی بوڑھی باہوں میں کچھ راحت ملی۔ پھر انہوں نے عمر کو سر پہ بٹھا لیا۔ اچانک اس نے ان کے چہرے پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جاوید صاحب کے چہرے کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا ان پر گاڑھو پانی پڑ گیا ہو۔ پھر انہوں نے سوچا، ان کے چہرے کے ساتھ پوتے کا یہ سلوک ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا۔ ممکن ہے کہ اس طرح مذموم روایت کے گرد آلودہ چہرے کی تطہیر ہو جائے۔ چھوٹی بہو نے باورچی خانے سے یہ نظارہ دیکھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سسر ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اگلے دن دارفانی کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ شاید ماں سے اپنے لال کی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوئی، اس لیے تو وہ خود آئی تھی اپنے بیٹے کے غموں کو ہلکا کرنے، اسے اپنے کوکھ میں چھپا کر ہر غم سے آزاد کرنے۔ کہتے ہیں نا، مرتے ہوئے انسان کے منہ سے اپنے پیاروں کا نام ہی نکلتا ہے۔ اور جاوید صاحب کے آخری الفاظ، ماں 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 جیتے